12 پارہ سورہ یوسف. سورہ یوسف جو ہے نا، اس کو کہا گیا احسن القصص، یعنی اس کو آپ اتنے اینگل سے پڑھ سکتے ہیں اور آپ جتنی دفعہ پڑھیں گے آپ امیزڈ ہی ہوں گے. آپ اپنے لیے اس میں سے بہت سے اسباق لے سکتے ہیں. میں جو اس صورت پہ فوکس کرنا چاہوں گی، کچھ پوائنٹس پہ آج ہم کریں گے، اور اگر کچھ پوائنٹس رہ گئے تو انشاءاللہ جب ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی اس میں کریں گے. یہ جو ہمارے ریلیشن شپس ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہیں گے کہ مجھے اپنے گھر میں رہتے ہوئے بہت سے رشتوں میں الجھاؤ محسوس ہوتا ہے اور میں پریشان رہتی ہوں؟ ہاتھ کھڑا کریں. جنہوں نے نہیں ہاتھ کھڑا کیا وہ پھر ہم ان کا انٹرویو لیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یا وہ سوچ میں پڑے ہیں. ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں جو ریلیشن شپس ہیں ان میں مشکلات رہتی ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز رہتے ہیں، اور یہ صورت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے. اگر ہم پہلے تھوڑا سا بیسک سٹرکچر دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا نا، تو جو ہمارا دماغ ہے نا، اس سے ہم جو کچھ سیکھتے ہیں نا، وہ ہمیں یہ فرق نہیں بتاتا، جسے کہتے ہیں مورل سینس نہیں دیتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. جو کام ہم نے اپنے دماغ میں رجسٹر کر لیا، اس کے لیے جو ہمارا ایک آرگن ہوتا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں بیزل گینگلیا، جہاں سے ہیبٹ فارمیشن ہوتی ہے نا ہماری. جو پیٹرن ہم بار بار ریپیٹ کریں گے نا اپنے کوئی بھی معاملات میں، تو ہمارا وہ برین اس کو رجسٹر کر لے گا اور ہم وہی کام کریں گے. مثلا کسی کے ساتھ ہم نے چڑچڑاپن رجسٹر کر لیا، جب میں نے اس کو دیکھا میں نے کہا ہائے ہائے وہ آ گیا وہ آ گئی، یا ہاں اس پہ تو مجھے ہمیشہ غصہ آتا ہے، یا میرے منہ سے اس کو دیکھ کر یہ جملہ نکلتا ہے. اب میں نے اگر وہ پیٹرن ریپیٹ کیا ہے تو میرے دماغ نے رجسٹر کیا. میرا دماغ مجھے یہ نہیں بتائے گا سنو یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ تمہیں دوزخ کی طرف لے کر جائے گا، جہنم کی طرف تم جا رہی ہو، تم اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر رہی ہو. بس وہ پیٹرن ریپیٹ ہو گیا، وہ ہم کرتے چلے جائیں گے. دوسری امپورٹنٹ بات کیا ہے، اب جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں نا، جب وہ بھی ٹیم نہیں ہوتے، وہ بھی ٹھہراؤ میں نہیں ہوتے، ہماری خواہشات ہیں، ہماری ڈیزائرز ہیں، شیطان ہے، پیئر پریشر ہے. جو جذبات میں جب ہم ہوتے ہیں نا تو ہمیں اپنی ذات نظر آتی ہے. ہم کہتے ہیں اچھا میں انسان نہیں ہوں، مجھے نہیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. پھر شیطان ہمیں وسوسے دیتا ہے. پھر پیئر پریشر ہوتا ہے کہ باقی افراد ہمارے ارد گرد کیسے فیصلے کر رہے ہیں. اور یہاں پر ہمیں اپنے نفس کی کنڈیشن کو دیکھنا ہے. اگر ہمارے نفس کی کنڈیشن درست ہے تو ہم اپنی اصلاح کر لیں گے. سمجھ آ گئی؟ یہ سائیکل سمجھنا ہے پورا آپ نے. اچھا نفس کیا ہے؟ اگر ہم نفس کو دیکھیں، جب ہم نے 13واں پارہ شروع کیا تو آیا تھا ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس جو ہوتا ہے اس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ایکسٹریم ہے نفس مطمئنہ، بالکل راضی مطمئن نفس، اور اس کے بھی کرائیٹیرین ہمیں قرآن میں بتائے گئے، سورہ یوسف میں بھی ہمیں ملتے ہیں. ایک دوسری ایکسٹریم ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نفس امارہ، جس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈ ہارٹ. یہ والا جو دل ہوتا ہے، ڈیڈ ہارٹ ہوتا ہے ہمارا، یہ بالکل اس کو فرق ہی نہیں پڑتا. یہ زیادتیوں پہ زیادتیاں کرے گا، اپنے ساتھ بھی کرے گا، رشتوں میں بھی کرے گا، اور اسے بالکل سمجھ ہی نہیں آتی. ڈیڈ ہارٹ ہے، اس پہ نصیحت بھی اثر نہیں کرتی، اس کو سمجھانا بھی جو ہے کوئی فائدہ نہیں دیتا. اور درمیان میں ہوتا ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ کیا ہے؟ لعنت ملامت کرنے والا دل. یہ دل وہ ہوتا ہے جو ہمیں لعنت ملامت کرتا ہے. لوامہ سے یاد رکھ لیں. مطمئنہ بھی پھر آپ کو یاد ہو جائے گا. ایک امارہ ہے، وہ آپ کو سمجھ آ گئی ڈیڈ ہارٹ ہے. تو ہمیں جب ہر وقت وہ ایک کشمکش رہتی ہے نا، میں نے زیادتی کی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، پتہ نہیں میں نے ٹھیک کیا کہ نہیں، تو سمجھیں کہ آپ کے دل میں سپارک ہے، آپ کے دل میں خیر ہے، کہیں کہیں آپ الجھ جاتے ہیں. تو اس الجھاؤ سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو نفس مطمئنہ کی طرف لے کر جانا ہے. اب نفس مطمئنہ کی طرف آپ کیسے جائیں گے؟ کوئکلی ہم دیکھتے ہیں. جیسے یہاں پہ جو پہلے جو سورت میں ہمیں پتہ چل رہا ہے، سورہ یوسف جو ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے سورہ یوسف کی آیت نمبر
4 میں جب یوسف علیہ السلام اپنے والد سے بات کرتے ہیں تو کیسے بات کرتے ہیں؟ یا ابتی. اب آپ یہ چیک لسٹ بنائیں اپنے پاس کہ جب میں نے اپنے گھر میں کسی بھی رشتہ دار سے بات کرنی ہے تو رسپیکٹ دے کر بات کرنی ہے، چاہے وہ بڑا ہے چاہے وہ چھوٹا ہے، تو تڑان نہیں کرنی. اس سے کیا ہوگا؟ میں نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کی طرف جاؤں گی، کیونکہ میرا طریقہ وہ ایک رسپیکٹ کا ہوگا. پھر آپ دیکھیں آیت نمبر 8 میں جو بھائی تھے انہوں نے کیا کہا؟ نحن عصبہ، ہم تو بہت بڑا جتھا ہیں، میجورٹی ہیں. تو یہاں پر ہماری چیک لسٹ میں ایک پوائنٹ ایڈ ہوتا ہے کہ میجورٹی جو کر رہی ہے یا میجورٹی جیسی ہے، ہو سکتا ہے وہ میجورٹی درست نہ ہو. مجھے میجورٹی کا حصہ نہیں بننا، مجھے پرنسپل کا حصہ بننا ہے. جو صحیح بات ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اس کے مطابق میں نے کام کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں آیت نمبر 10 میں آ رہا ہے جب وہ بھائی پلاننگ کر رہے ہیں، لا تقتلوا یوسف، انہی میں سے ایک بھائی کہتا ہے کہ یوسف کو قتل نہ کرو. اس سے ہمیں ایک پرنسپل ملتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اس الجھاؤ میں نہیں رہنا کہ میرے میکے سسرال میں یا میرے رشتہ داریوں میں کون میرے خلاف کیا پلاننگ کر رہا ہے، ان کی کھوج کے پیچھے نہیں جانا. کیونکہ انہی میں سے دیکھیں کسی نے کہہ دیا کہ یوسف کو نقصان نہ دو. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اپنا فوکس، اپنا قبلہ درست رکھتے ہیں تو ہمارے لیے آسانیاں آتی ہیں. بہت سارے معاملات جو اس چیک لسٹ میں ہیں، اس میں جو مین پوائنٹ آتا ہے ہائی لائٹڈ، وہ کیا ہے؟ فصبر جمیل. آیت نمبر 18 میں آ رہا ہے کہ ہمیں اپنے اندر صبر کی کیفیت کو لانا ہے. اور صبر کیا ہوگا؟ ٹھہراؤ ہے، معاملات کی نزاکت کو سمجھنا ہے، رشتوں کو سمجھنا ہے، فنگر پوائنٹنگ نہیں کرنی، اپنے آپ کو ہر بات میں بے قصور نہیں سمجھنا، اور اپنے آپ کو کوئی ایکسیسولی یہ بھی نہیں کہنا میں ہی گناہ گار ہوں، میں ہی بری ہوں. ایک بیلنس لانا ہے کہ کہاں مجھ سے کوئی معاملہ غلط ہوا، کہاں کسی اور سے کوئی معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہوا. اچھا، اسی چیک لسٹ میں اب آپ دیکھیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 میں ہمیں پتہ چل رہا ہے یوسف علیہ السلام جب بالغ ہوتے ہیں تو کیا بات وہاں پہ آ رہی ہے؟ آتیناہ حکماً وعلما. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہیں پہ بھی رہتے ہوئے، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، شوہر مشکل ہے، بچے ٹف ہیں، میکے والے، سسرال والے ڈیفیکلٹ ٹائم دیتے ہیں، کوئی ایک رشتہ دار ہے جو بہت پرابلمز دے رہا ہے، تو وہاں پہ حکمت اور علم اپنی زندگی میں لانا ہے. سارا دن جو بیٹھ کے ہم روتے رہتے ہیں، ڈپریشن کے مریض ہیں، پھر اس کے سامنے واقعہ. اچھا، پھر اگر ہم کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں بتانا، تو پھر ہم اپنے اندر ہی وہی بات ہے، دکھ لا کے جسمانی بیماریاں، ذہنی بیماریاں. تو اس کی بجائے ہم علم حاصل کریں. سب سے پہلے تو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں کہ یہ بیلنس کیسے لانا ہے، پھر حکمت لائیں اپنے اندر کہ اس معاملے کو ڈیل کیسے کرنا ہے. اسی آیت میں کیا کہا گیا؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کیا کہتے ہیں؟ ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. محسن کیسے بنا جاتا ہے رشتہ داریوں میں؟ اس سے ہمارا نفس جو ہے وہ نہ مارا کی طرف جائے گا، نہ لوامہ کی طرف جائے گا، مطمئنہ کی طرف جائے گا. میں نے جو نیکی کی نا، مجھے آخرت ملے گی. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میں اللہ کی خاطر کوئی معاملہ جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے وہ ویسے کرتی ہوں، میرا نقصان ہو. یہ ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں اسی کے بعد آیت نمبر 24 میں آ رہا ہے کہ برہان، اللہ کے برہان کی بات ہو رہی ہے. تو برہان کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک آپ کو لاجک اور بڑی واضح ایک بات آپ کے ذہن میں آتی ہے، آپ کے سامنے آتی ہے، جس کو ہو سکتا ہے آپ اس کو ایکسپلین بھی نہ کر سکیں یا کوئی اور نہ سمجھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ قرآن کے مطابق درست ہے. یہ مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے، حکمت مانگیں، برہان مانگیں، علم مانگیں. ہم تو مانگتے ہیں اللہ کرے یہ رشتہ دار کہیں چلا جائے، دور ختم ہو جائے، الگ گھر مجھے لے دیں. کئی ایسے ینگ لڑکیاں کرتی ہیں، شادی کے بعد کہتی ہیں گھر الگ ہو جائے گا نا سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. میں کہتی ہوں نہیں، اگر آپ کے اندر وہ کرائیٹیرین درست نہیں ہے نا، اس الگ گھر میں رہ کے بھی معاملات ویسے ہی رہیں گے. کہتی ہیں آپ نے صحیح کہا تھا، میری ساس خراب ہی نکلی. تو یہ ساس کا معاملہ نہیں ہے، مسئلہ ہمارے اپنے اندر ہے، ہماری چیک لسٹ میں گڑبڑ ہے. پھر آپ دیکھیں آیت نمبر 24 میں ہی آ رہا ہے انہو من عبادنا المخلصین، اپنے آپ کو خالص کرنا. اب ہمیں نا یہ علم حاصل کرنا ہے کہ میں اپنے آپ کو پیوریفائی کیسے کروں.
رشتوں میں پیوریفائی کرنا. اور سب سے پہلا رشتہ کس کے ساتھ ہے ہمارا؟ اپنے رب کے ساتھ. اپنے عقیدے میں اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا. ہم اکثر یہی باتیں کہتے رہتے ہیں، میں تو سب کا خیال رکھتی ہوں، کوئی مجھے نہیں پوچھتا، مجھے تو بلڈوز کرتے ہیں لوگ، میرے ساتھ بہت زیادتیاں کرتے ہیں. دیکھیں میں نے تو جو پڑھا، جو آپ نے بتایا، میں نے آپ کا لیکچر سنا، میں نے استاذہ کا سنا، میں نے فلاں کا سنا، میں نے قرآن بھی بہت پڑھا، لیکن یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وی ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ، کرتے رہیں. اور اگر کوئی مشکل آتی ہے تو پھر یہ والی آیت یاد رکھیں. آیت نمبر 33 میں کیا آ رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگی تھی کہ سجن کیا ہے؟ احب الی اللہ مما یدعوننی الیہ، کہ وہ جو جیل ہے وہ مجھے زیادہ محبوب ہے ان معاملات سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سے آپ کے رشتوں میں ایسے معاملات ہوں گے، آپ صبر بھی کر رہے ہیں، آپ خالص بھی اپنے آپ کو کر رہے ہیں، آپ علم بھی حاصل کر رہے ہیں، آپ حکمت کا معاملہ بھی کریں، لیکن پھر بھی وہ شخص ٹیڑھا ہی ٹیڑھا ہے، یا اس رشتے میں مشکلات ہی مشکلات ہیں، یا لائف میں چیلنجز آ ہی رہے ہیں. تو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بتانا ہے کہ زندگی جو ہے نا، دنیا جو ہے نا، یہ گل و گلزار نہیں ہے، یہ جیل ہے. یہاں پہ ہر دن ایک ٹیسٹ ہے. تو جو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو جاہل نہیں بنانا. اسی آیت کے اینڈ میں آ رہا ہے نا وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. میں نے یہ نہیں کرنا کہ علم حاصل کر کے بھی پھر میں وہ غلط کام کروں. پھر آپ دیکھیں جب انسان اس جیل کو ایکسیپٹ کر کے پھر بھی اپنے ان پرنسپلز کو نہیں چھوڑتا، وہ کام کرتا رہتا ہے، تو پھر ایک سٹیج آتی ہے. یہ آیت نمبر 36 میں آ رہی ہے، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. دوسرے افراد کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کا بیہیویئر کیسا ہے. آپ کو بتانا نہیں پڑتا، آپ کو پروو نہیں کرنا پڑتا کہ اس رشتے میں کتنی سچی ہوں، میں آپ کی امی کا کتنا خیال رکھ رہی ہوں. بچے کو بتانا نہیں پڑتا کہ مجھے آپ سے کتنی محبت ہے. شوہر کے ساتھ اظہار نہیں کرنا پڑتا کہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ کھری ہوں، سچی ہوں. آپ کیونکہ اپنے معاملات کو نا بڑا درست طریقے سے لے کے جا رہے ہیں. آپ کا فوکس یہ نہیں ہے ایک ہلا گلا مچایا ہوا ہے، ہم نے پریشانیاں، اس کے سامنے رو رہے ہیں، اس کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہیں. ہم اپنا فوکس کیا رکھ رہے ہیں؟ نفس مطمئنہ. اور اس کے لیے ٹریٹس ہمیں بتائے جا رہے ہیں. جتنے مرضی آپ اور لسٹ بناتے جائیں، اتنے زیادہ اس میں تو ٹریٹس ہیں. میں تو تھوڑا اپنے آپ کو وہ روک کے آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے. پھر آپ دیکھیں جیل میں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام دین القیم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آیت نمبر 40 میں آ رہا ہے. تو ہم بھی کیا کریں؟ اپنے آپ کو ٹھہرائیں دین القیم پہ. پھر آپ دیکھیں ایک اور میسج بھی ہمیں آیت نمبر 42 سے ملتا ہے، بِضْعَ سِنِينَ. یوسف علیہ السلام نے اس شخص کے ساتھ بھلائی کی، اس کو کہا جا کر مجھے بھی آزاد کروانا. وہ بِضْعَ سِنِينَ، بِضْعَ سِنِينَ جو ہوتا ہے وہ کوئی 7-8 سال ہوتا ہے، چھوٹا ٹائم نہیں ہے. وہ بھول گیا. جیسے لوگ کہتے ہیں میں نے اتنی دعائیں مانگی، میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی. کئی دفعہ اس میں سال لگ جائیں گے. لیکن یوسف علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ جب وہ شخص ان کے پاس واپس جاتا ہے تو اس کی مدد کرتے ہیں اسی طرح. اور اس کا کانفیڈنس دیکھیں وہ کیا کہتا ہے. وہ جب ان کے پاس جاتا ہے، یہ آیت نمبر 46 میں آ رہا ہے، وہ جا کے یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق. وہ شور تھا کہ وہ میری مدد کریں گے. یعنی ہم ایسے بنیں کہ کوئی بھی شخص ہمیں آ کر اگر صحیح بات کہتا ہے تو ہم اس کے لیے صحیح بات، صحیح معاملہ لے کے چل سکیں. پھر 13واں پارہ شروع ہو جاتا ہے سورہ یوسف میں. آیت نمبر 55 میں کیا آ رہا ہے؟ اب یوسف علیہ السلام اس سٹیٹس پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انی حفیظ علیم. وہ جو اتنا ایکسپیرینس ان کا ایڈ ہو گیا، اب وہ ڈپریشن کے مریض نہیں بنے. وہ یہ نہیں کہہ رہے میں نے اتنے دکھ اٹھائے میرا دل بڑا کمزور ہو گیا. الحمدللہ اس پورے جرنی میں بہت مشکلات آئیں، لیکن میں نے ایک رسپانسبل کام کرنا سیکھا. میں نے علم حاصل کیا اور میں نے اس علم کے مطابق مجھے جو معاملات ہیں ان کی حفاظت بھی صحیح طرح کرنی آتی ہے. اور یہی بات پھر آیت نمبر 56 میں آ رہی ہے وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو صحیح معاملات کرتا ہے نا، اللہ اس کا اجر نہیں ضائع کرتا. ہمیں لوگ کیا بتاتے ہیں؟ تم بڑی بیوقوف ہو، تمہارے کو معاف کر دیتی ہو. معاف ہی نہیں کرنا چاہیے کسی کو، سیدھا کر دینا چاہیے. تو یہاں پر اب آپ دیکھیں کتنے ڈھیر سارے پرنسپلز ہیں جو ہم سیکھ رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، میرے پاس کچھ اور بھی پوائنٹس ہیں آپ کو دینے کے لیے، وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دوں گی. یہ سارے ٹریٹس دیکھیں،
اور اس وقت جو لیٹس سے اس پورے ہفتے میں آپ کے گھر میں کوئی چیلنج ہے کسی رشتے میں یہ نہیں چاہ رہی کہ آپ کتھارسس کر دیں اس کا پورا دکھ یا رو کے، لیکن ان کو دیکھ کے بتائیں کہ ان میں سے کون کون سے جو ٹریٹس ہیں جو سورہ یوسف میں ہم پڑھ رہے ہیں آپ اپلائی کر رہے ہیں، یہ کن کی کمی آپ کو نظر آ رہی ہے، کچھ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ صبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ کل ہی ایکچولی میرے سامنے ایک سچویشن آئی، کوئی فیملی ممبر نے کہا اپنی بیٹی کے بارے میں، جوان بیٹی ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے تو اتنا کام کیا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں کون کون سے بزنسز ہیں اور سب کچھ، میں تو ہر ایک کو ہینڈل کر لیتا تھا، تو پتہ نہیں ہے میں اپنی بیٹی کو سمجھاتا ہوں یہ سمجھتی نہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں، ہم اور لوگوں کو جب مشورہ دیتے ہیں کتنی جلدی سن لیتے ہیں، میں بھی آپ کو بتاتی ہوں آپ سن لیتے ہیں، لیکن وہی بات جب میں اپنے بچوں کو بتاتی ہوں کہتے ہیں اماں یہ بورنگ کانسیپٹ ہے، چھوڑیں۔ یہ شوہر بھی کوئی اور کتاب کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی اور کام کرنا کوئی دفعہ شروع کر دیتے ہیں، وہاں پہ ہم اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا اسٹوڈنٹ اپسیٹ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اور کوشش کرتے ہیں، ساتھی ہیں ہم اور اگلے دن نئے جذبے کے ساتھ آتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ دار کے معاملے میں ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ایکچولی ہم رشتہ داریوں میں نا ایموشنل ہوتے ہیں، ہمارے جذبات جو ہوتے ہیں نا، جیسے میں اگر آپ کو بتا رہی ہوں نا، آپ نے نہیں ایک دن میری بات سنی، میرے دل میں ہوگا تو صحیح خفگی، لیکن میں اگلے دن ایک اور پلاننگ کے ساتھ آؤں گی، ایک اور پلاننگ کے ساتھ آؤں گی، ٹھیک، وہ اٹیچمنٹ اور طرح کی ہے۔ لیکن یہی اگر میرا بچہ بیٹھا ہوگا نا اور وہ نہیں سن رہا ہوگا نا، یا نئی بات مان رہا ہوگا نا، تو میرے اندر سے جو جذبات ہیں نا ان میں آندھی طوفان چلے گا۔ پیرنٹس کے معاملے میں بھی یہی ہوگا، آپ اپنے فرینڈس کو معاف کر دیں گے، اوروں کو لیٹ گو کر دیں گے، تو یہ جو صبر نہیں آتا نا وہ اس لیے نہیں آتا، اس لیے ایموشنل ٹھہراؤ ضروری ہے۔ وہاں تھوڑی دیر کے لیے اپنے جذبات کو ٹھہراؤ میں لا کر، اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پہ صبر 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 کا ذکر آتا ہے، بہت مقامات پہ آتا ہے، لیکن سورہ یوسف میں جہاں رشتہ داری ہیں وہ کون سا صبر ہے؟ صبر جمیل ہے، کیونکہ یہاں پر اب ہمیں اور ایک لیول پہ جا کر صبر کرنا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے نا، کیونکہ ہماری ایموشنل سٹرنگز بہت سٹرونگ ہوتے ہیں اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ۔ اس ویک کا ٹاسک آپ کا یہ ہے کہ آپ نے ان ٹریٹس کو دیکھنا ہے، کہ کنسیپچولی بھی دیکھنا ہے کہ میں کہاں ہوں، اور انشاءاللہ میں نیکسٹ کلاس میں پھر آپ کو کچھ پریکٹیکل ٹپس دوں گی کہ ہم ان کو کیسے ہینڈل کریں گے۔